بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے۔ کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کے اسمبلی کو بھی تحلیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ متحدہ حکومت میں جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ تاخیر کی جائے کیونکہ فوری طور پر اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ پارٹی کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ بہرحال ان کے مشورے کو کسی حد تک تسلیم کیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب جو چاہتے تھے کہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، وہ اب اس کو بھی کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن معاملہ عدالتوں سے، اسمبلی کے ہاؤس سے ہوتا ہوا کبھی اسمبلی میں اور کبھی عدالتوں کے احاطوں کے اندر جو ہے اس کی آوازیں گردش کرتی رہی۔ بالآخر عدالت سے پہلے ہی رات گئے چودھری پرویز الہی صاحب نے عدالتی حکم اور گورنر پنجاب کی ہدایت پر اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے پہلے بات یہ کی جا رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکیں گے۔ عدالت نے 11 تاریخ تک کا وقت دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس تک جو ہے وہ آپ اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے۔ جب چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا گیا، 186 جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور گورنر پنجاب کے پاس جب یہ نوٹیفیکیشن گیا جس میں یہ بتایا گیا اسپیکر کی جانب سے کہ اسمبلی میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، اور پرویز الہی صاحب کی جانب سے ایک اسمبلی کو تحلیل کرنے کا لیٹر جو ہے وہ گورنر پنجاب کو لکھ دیا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے قانونی ماہرین کے مطابق کہ 48 گھنٹے کے اندر اگر جو بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب ہیں اس کو تسلیم نہیں بھی کرتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں بھی کرتے، تو آٹومیٹکلی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا موقف جو ہے وہ بڑا کوئی ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اگریسونیس تھا، رانا ثناء اللہ صاحب وہاں موجود تھے، عطا تارڑ صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اسمبلی کے اجلاس میں آئے، لیکن ان کے چہرے جو ہے وہ کافی مایوسی کا شکار تھے جب اچانک سرپرائز دیا گیا چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی جانب سے، اور 186 اراکین پنجاب اسمبلی نے ان پر اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیا ریمیڈی موجود ہے اس وقت سندھ گورنر پنجاب کے پاس یا وفاقی حکومت کے پاس کہ اسمبلیوں کو توڑنے سے روکا جائے۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک طرف کا پتہ کھیلا اور اچانک 186 لوگوں کو سامنے لے آئے، اور جو پنجاب کی اپوزیشن ہے سٹ پٹا کر رہ گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے چہروں پر بھی عیاں تھا۔ علی طارق صاحب ہماری اس تمام چیزوں کی کوریج بھرپور طریقے سے میاں عامر جمیل صاحب بھی کرتے رہے، اور دانیال راٹھور صاحب بھی۔ علی طارق صاحب ہمیں اس وقت اویلیبل ہیں اسٹوڈیو میں، فیض اللہ خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے قانونی جو ہے اس پہ پوائنٹس پر ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے اس کی کہانی سنتے ہیں علی طارق سے۔ جی علی، کیا ہوا؟ آپ نے تمام چیز کو بڑی قریب سے دیکھا۔ جی، سب سے پہلے تو پنجاب اسمبلی جو تحلیل کا معاملہ تھا اور اعتماد کے ووٹ کا معاملہ تھا، پرویز الہی صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ بھی نہ لیا جائے، اسمبلیاں بھی جو ہے تحلیل نہ ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ایک اعلان کر چکی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ ساری جو ہے اسٹریٹجی بنائی کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے، اور یہ اسٹریٹجی جو تھی خفیہ رکھی گئی، کسی کو بھی جو ہے نہیں بتایا گیا، یہاں تک کہ جو ارکان اسمبلی تھے ان کو بھی نہیں بتایا گیا۔ کچھ وزیروں کو پتہ تھی، اور جو اوپر سینئر قیادت ہے ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے لیا جائے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ تھی، وہ شہر سے باہر تھے، جس میں حافظ عمار یاسر بھی تھے، وہ بھی نہیں تھے، اور ڈیرہ غازی خان کے کچھ لوگ تھے جو کہ شہر سے باہر تھے۔ پھر ان کو ایمرجنسی بلایا گیا، اور ایمرجنسی بلا کے جو ہے وہ پھر اعتماد کا ووٹ لیا گیا، یہاں تک کہ لاسٹ ٹائم بھی جو ڈپٹی اسپیکر ہے واسق کیوم، وہ بھی انٹرویو میں یہی کہتے نظر آئے کہ ہم اعتماد کا ووٹ آج نہیں لے رہے، اور صرف آج اپنی نمبر گیم جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اپوزیشن اسی سوچ میں تھی کہ آج یہ نمبر گیم پوری کریں گے، پھر جا کے کل پرسوں جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو 1 گھنٹہ اجلاس کو آگے کر دیا گیا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ اسپیکر نے اجلاس کو جو ہے 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر دیا، تو پھر اپوزیشن کو سمجھ آئی کہ اب یہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے ایجنڈے میں بھی نہیں تھا۔ 12 بجے کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا، اور پھر نیا اجلاس بلایا گیا 12:05 پہ، اور پھر ایجنڈے میں اعتماد کا ووٹ
ڈالا گیا اور سب سے پہلے جو ہے اعتماد کا ووٹ لیا گیا. اس کے بعد اپوزیشن نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کافی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت پنجاب میں حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے, پرویز الہی صاحب ہیں, اور سیکیورٹی بھی ساری جو تھی پنجاب اسمبلی کی وہ بھی اسپیکر بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, تو ان کی جو ہے کچھ چل نہ سکی وہاں پہ. پھر انہوں نے واک آؤٹ کیا اور آرام سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 186 جو نمبر ہے پورے کیے اور اعتماد کا ووٹ لے لیا. اس کے بعد اس میں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ تو جب معاملہ چلتا رہا, گورنر پنجاب نے بڑے آرام سے اس کو تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا, کوئی کسی قسم کا اس میں انہوں نے لہت و لال سے کام نہیں لیا. بالکل, گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں ان کے پاس دوسری آپشن نہیں تھی, وہ کیا کرتے, مطلب کہ 186 جو ہیں نمبر ان کے پاس پورے تھے. عدالت نے جو کہا تھا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے انہوں نے لے لیا تھا. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیسے آپ نے سر انٹرو میں بھی کہا ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا, وہ ٹھنڈی ہوتی دکھائی دی. وہاں پہ رانا ثناء اللہ موجود تھے. چلیں اب آپ یہ بتائیں, یہاں سے کچھ فاصلے پر نہر کے کنارے جہاں آپ سارا دن اور ساری رات لکڑیاں چلا کر سیکتے رہتے ہیں اور زمان پارک میں اندر سے خبر نکلنے کا جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں, کیا خبر چل رہی ہے اندر, کیا ہونے جا رہا ہے آگے, کیا کھچڑی پک رہی ہے اندر؟ اندر تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بیٹھے ہیں, اور جو آج اجلاس بلایا گیا تھا وہ مشاورتی اجلاس تھا جس میں 3 ناموں پر جو ہے غور کیا جا رہا ہے جو کہ انہوں نے پارٹی سے مانگ لی ہیں. وہ 3 نام جو ہے کوئی سابق جج ہو سکتا ہے, کوئی بیوروکریٹ ہو سکتا ہے, کوئی سماجی شخصیت بھی ہو سکتی ہے, اور 3 نام مانگے گئے ہیں جو کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے دیے جائیں گے. اور میرے ذرائع یہ کنفرم کریں کہ جو حمزہ شہباز کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر کو. 3 نام جو ہے حمزہ شہباز صاحب کو جو خط لکھا گیا کہاں کے پتے پہ لکھا گیا ہے, لندن کے یا لاہور کے؟ نہیں, لاہور کے پتے پہ لکھا گیا ہے. اور جو 3 نام اب دیے گئے ہیں حکومتی اتحاد کی جانب سے, اور 3 نام ہی جو ہے اپوزیشن لیڈر دے گا اور پھر 1 نام سلیکٹ ہو جائے گا. لیکن آج جو اجلاس تھا بڑا سینئر قیادت کا تھا, اس میں شاہ محمود قریشی تھے, پرویز کھٹک تھے, اسد عمر تھے, پنجاب کی جو جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی موجود تھی. اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو فیصلہ تھا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا, اس فیصلے کو بھی آج سب نے سراہا کہ آپ نے اعلان کیا ہوا تھا بیچ میں کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں, لیکن وہ پوری ہونے کے بعد جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا عوام سے وہ پورا کیا. بالکل ٹھیک ہے. فیض اللہ نیازی صاحب, آپ بڑا خاموشی سے بڑی خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آگے کیا پلان نظر آئے گا, کیا ہو سکتا ہے, ریمیڈی ہو سکتی ہے اس وقت پی ڈی ایم کے پاس کہ وہ کسی طریقے سے ان اسمبلیوں کو بچانے کی جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں؟ دیکھیں, آئینی طور پر تو اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. جو ایک دفعہ جب بھیج دی جائے ایڈوائز گورنر پنجاب کو چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے, تو 48 گھنٹے کے اندر اندر میکسیمم پیریڈ جو ہے اسمبلیاں جو چلتی ہیں وہ 48 گھنٹے ہیں, اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. اس کا آئینی تو کوئی بھی راستہ اب یہ بیچ میں سے نہیں نکال سکتے, اور مجھے لگتا ہے اب ان کے پاس جو ریمیڈی رہ گئی ہے وہ الیکشن کیمپین ہے, اور الیکشن کے اندر جانا ہے پنجاب کے اندر تاکہ اس کا کوئی اب نتیجہ نکلے. اب اس کے علاوہ اور کسی قسم کی میری نظر میں پی ڈی ایم کے پاس راستہ نہیں بچ گیا اپنا یہ پنجاب کی حکومت جو ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا ہم غیر عدالتی سا سوال آپ سے کرتے ہیں. جو حالات ہیں, بجلی مہنگی, پانی, کھانا پینا, لوگ پہلے ہی بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں, تو اس سچویشن کے اندر پنجاب حکومت کے لیے یا پی ڈی ایم کے لیے, پنجاب حکومت نہیں پی ڈی ایم کے لیے کوئی آسانی ہوگی کہ وہ الیکشن میں جائیں اور ووٹ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں, یہ تو اب اللہ جس کو عزت بخشے, اس وقت تو جو رجحان نظر آتا ہے اس میں بڑا مشکل ایک آگے مرحلہ نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کی اب مسلم لیگ نون کے لیے ان الیکشنز کے اندر ایک میجورٹی سیکیور کر لینا عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا, اور جو یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا ایک اتحاد چل رہا ہے پنجاب کے اندر, وہ اتنا سکسیسفل تو سیاسی طور پر اتحاد تھا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے اسی طرح وہ کرتے, اور ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اور اسمبلیاں تحلیل کر کے اور وہ الیکشنوں کی طرف پنجاب کے اسمبلیوں کو وہ لے گئی ہیں. تو اب سیاسی طور پر پی ڈی ایم کس طرح کس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے, کس کے ساتھ نہیں کرتی. الیکشن ہوں گے, ضمنی والی تو میرے خیال ہے کہانی اب ختم ہو گئی. اچھا, جو اسمبلیاں اب یہاں بنے گی, جو الیکشن کے بعد بنے گی, تو کیا ان کی مدت جو ہے وہ 5 سال کی ہوگی؟ بالکل 5 سال کی ہوگی, اور یہ اب بڑا ایک انٹرسٹنگ آگے ہمیں ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں ودن 90 days الیکشن آپ کے اناؤنس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اگر نیشنل اسمبلی نہیں تحلیل کی جاتی, سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی نہیں تحلیل کی جاتی,
کے پی کے اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. فواد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. فواد بھائی مبارک ہو آپ کو. سب سے پہلے تو آپ لوگ کامیاب ہوئے جو کافی عرصے سے ایک چیز چل رہی تھی. اب کوئی ہے پنجاب جو اپوزیشن ہے ان کے پاس کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا تسلیم کر لیں گے اور خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں گے کیونکہ الیکشن میں تو انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیں بات یہ شاداب کہ اس وقت تقریباً کے پی اور پنجاب کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پاکستان میں 60% نشستوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے. اب اصولاً تو اگر ان میں تھوڑی سی بھی کوئی عقل ہے یا تھوڑی سی بھی جمہوریت ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں ریویو کرنا چاہیے, ہم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور نیشنل الیکشن فریم ورک پہ بات کرنی چاہیے. ادروائز ظاہر ہے آئینی طور کے اوپر قانونی طور کے اوپر تو آپ کو خود پتہ ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کل شام کو میرا خیال ہے یہ 9:00 کے اوپر جو ہے وہ گورنر نے ٹویٹ کی تھی کہ مجھے سمری مل گئی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ اس سے آپ سمجھے آدھا گھنٹہ پہلے کل رات کو جو ہے اسمبلی تحلیل ہو جائے. بالکل. فواد بھائی کون سے نام آپ لوگ تجویز کر رہے ہیں؟ کوئی نام قائم مقام جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے؟ یہ نام نے تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آئین کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب نے کرنے ہیں, لیکن ہم اپنے نام جو ہے وہ چودھری صاحب کو دے دیں گے اور وہ آگے حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی نے یہ فیصلہ کرنا. چلے بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا. آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتایا کہ آگے اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. نام فواد بھائی نے نہیں بتائے. چلے فیض آپ بتائیں کیا نام. دیکھیں یہ تو بڑی ایک انہوں نے دلچسپ بات بھی یہ کی کہ اگر جمہوریت کی عزت ہے تو اب نیشنل اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ آئینی طور پر بے شک اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئینی طور پر صحیح جگہ کھڑی ہے, لیکن جہاں تک جمہوریت کے تقدس کی بات ہے تو اصولاً میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اسمبلیز کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیتے, کیونکہ اب یہ ہوگا یہ کہ اب آگے 2023 میں تو ہم آ چکے ہیں اور 2023 کے اندر تو یہ پنجاب اسمبلی ابھی تک تو نظر یہ آتا ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ پہلے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہو کے ان کا ٹینیور پہلے شروع ہو جائے گا اور نیشنل اسمبلی, بلوچستان اسمبلی اور سندھ اسمبلی کا بعد میں شروع ہوگا. ابھی تو یہ ایک انکنسسٹنسی ہماری اسمبلی کے ٹینیور میں آ رہی ہے. اب جو آگے 2028 میں جب ٹائم آئے گا تو وہاں بھی یا تو نیشنل اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, سندھ اسمبلی پہلے تحلیل کرنی پڑے گی یا اسی طرح الیکشن جو ہیں وہ مختلف اوقات پہ ہوں گے, جو چیز مجھے لگتا ہے جمہوری طور پر صحیح نہیں ہے. ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ نے اگلے جو اسمبلی کا ٹینیور ہے اس کو بھی اس بات سے متاثر, بڑی غلط طریقے سے متاثر کر دی ہے. تو میری نظر میں تو اصولاً یہاں پر اگر جمہوری طور پر بات کرنی چاہیے تو جمہوری طور پر تو یہ تھا کہ آپ اسمبلیز کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیتے اور پھر سارا ملک اکٹھا الیکشنز کے اندر جاتا, جو ہمارا ایک آئینی نظام جنرلی اور شروع سے اینڈ تک ہمارے ملک میں اسی طرح 1947 سے الیکشنز ہوتے آ رہی ہیں. لیکن اب یہ ایک ضد پہ اڑ کے اور یہ کہہ دینا کہ نہیں جی صرف کیونکہ میجر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکال دیا تو ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی پیدا کر دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی نہ کچھ کر سکے, نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. یہ چیز مجھے لگتا ہے جمہوری طور پر پاکستان تحریک, آئینی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف بالکل صحیح جگہ کھڑی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جمہوری تقدس کا جو نعرہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت نہیں مار سکتا. لیکن آئین تو میرے خیال ہے سپیریئر ہے, آئین کی پاسداری بالکل زیادہ ہے, ضروری بالکل ہے. ہے. فیض اللہ بریک لیتے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. علی طارق آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل سے بتایا. ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے لیے در کارروائی پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا. اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ان چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. جی السلام علیکم اظہر صاحب. جی وعلیکم السلام. اظہر صاحب, عمران خان صاحب کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی سے الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا ہے. عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا کیس عدالت کا لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی گئی ہے. عمران خان کو
عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے کیا اظہر صاحب؟ بہت شکریہ شاداب صاحب. ڈی فرنچائز اگر الیکشن کمیشن کو اگر اختیار دے دیا جائے پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا. پھر تو جو پارلیمنٹری عوام نے منتخب کیا ہے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی ہے. یہ اصولی طور پر یہ توشہ خانہ کے کیس میں الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو عدالت سمجھ لیا کہ سمجھ لیا شاید وہ کوئی ٹرائبیونل ہے یا کورٹ ہے اور وہ اس چیز کو لے کر سامنے چل رہا ہے. اور کمال کی بات ہے وہ سیکشن 137 کے اندر یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا. سیکشن یا تو 137 کے اندر یہ اختیار دیا ہوتا وہ بالکل اختیار نہیں ہے, صرف کرپٹ پریکٹس کے حوالے سے کہا. اور الیکشن کمیشن اب بدریتی اس حد تک یہاں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ہٹانے کا کہہ دیا, یعنی ایک تو ڈسکوالیفائی کر دیا, ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اس سے اگلی کاروائی بھی شروع کر دی. یعنی وہ اپنا الیکشن کمیشن جب تک کوئی آرٹیکل 62(1)(f) تو سمجھ آتا ہے کہ جو نواز شریف کو سارا تعبر ہوتا ہے یا اس میں تو آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے بھی جب معاملہ آیا تھا کہ میں نے جابر عباس والی فائل کی ہوئی تھی تو اس میں جب یہ چیز سامنے آئی تو وہاں عدالت نے کہا بھی وہ عمران خان صاحب تو باقاعدہ اس وقت 7 الیکشن لڑ چکے ہوئے ہیں, تو یہ تو اگر کوئی تھا تھوڑے سے عرصے کی بات تھی, لیکن اس کا الٹیمیٹ اثر جو ہے کہ آپ کہیں کہ سارے معاملے پہ لے جایا جائے وہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس حد تک جو بات ہے وہ تو عدالت نے معاملہ الیکشن کمیشن پہ ٹیک اپ کر لیا ہے, وہ لے جائے الیکشن کو. لیکن میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں. سیکشن 232 آتا ہے کہ جب مثال توہین عدالت میں سزا ہوئی ہے یا مختلف چیزوں کے حوالے سے اگر بات ہوئی ہے امتیاز کا پتہ کر امتیاز اگر وہاں ایسی کوئی بات ہوئی ہو تو پھر کوئی سمجھ آتی ہے کہ آپ وہاں جو کہ بائی فلیکس آف ٹائم یا 232 میں لکھا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن اگر ہو جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے. تو یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو یہ سجیسٹ کرتی ہو کہ آپ نے یہ اختیار جو ہے آئین اور قانون کے مطابق استعمال کیا. اظہر صاحب ایک چیز آپ نے ابھی اس کا آپ پہ بھی ایک بڑا آپ کا پاس بڑا واضح پوائنٹ ہے الیکشن کمیشن کے توہین عدالت کے اختیار کے حوالے سے. تو الیکشن کمیشن کا سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ اظہر صاحب اگر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اور اس کے پاس ذمہ داری بہت زیادہ ہے, تو کیسے وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے گی؟ شفاف الیکشن کروانا, ایسے اگر ان کو کوئی اس طرح کا اختیار نہیں دیں گے تو اظہر صاحب کل کو تو جو پارٹی ہارے گی وہ تو الیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی کر دے گی. نہیں دیکھیں سوال یہ ہے نا کہ آپ ایک اتنی بڑی پارٹی کو آپ اگر اختیار اس طرح دے دیں, یعنی نواز شریف کی حد تک کو 62(1) میں عدالت ڈکلیئر کر دے, عدالت صادق اور امین کہہ دے تو وہ تو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے. لیکن یہ ڈسکوالیفیکیشن جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, یہ ڈسکوالیفیکیشن مان لیا جائے کہ اگر الیکشن کمیشن اختیار استعمال کر بھی سکتا تھا تو یہ تو بڑے چھوٹے سے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھی, لمیٹڈ چھوٹے سے عرصے کے لیے. یعنی یہ اختیار اس حد تک نہیں تھا کہ آپ پارٹی صدارت سے ہی ہٹا دیں. اور ٹائمنگ کو دیکھا جائے تو تھوڑے سے عرصے کے لیے آئی, وہ ختم ہو گئی اور اب وہ 7 الیکشن وہ لڑ چکے ہوئے ہیں, 7 الیکشن لڑ چکے, حلف نہیں لیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے کہ پارٹی صدارت سے آپ اس طرح نہیں ہٹا سکتے انٹل انلیس کوئی کورٹ ڈسکوالیفائی نہ کرے, علیحدہ بات ہے. بالکل, بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتایا. فیض اللہ صاحب آپ کا کیا اس پہ موقف ہے؟ عمران خان صاحب کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی سے الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا ہے. دیکھیں میری نظر میں پہلے تو میں آئی ایم اے ویری اسٹرانگ بلیور اس بات کا کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ ہونی ہی نہیں چاہیے. 62(1)(f) بھی میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا تاحیات نااہلی 62(1)(f) کے تحت بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن جہاں تک پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا معاملہ ہے, میری نظر میں دیکھیں اگر ایک بندے کے اوپر 62(1)(f) کی لاگت ہوئی ہے اور اس کی تاحیات نااہلی نواز شریف کیس کے بیسس کے اوپر تاحیات نااہلی جو ہے وہ ہو چکی ہے, تو پھر پارٹی عہدے سے ہٹانا جو ہے وہ میری نظر میں پارٹی عہدے سے بندے کو ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن اگر تو ایک ممبر پارلیمنٹ یا اگر ایک سیاسی لیڈر کی نااہلی جو ہے وہ 2 سال کی ہے یا 5 سال کی ہے تو پارٹی عہدے سے اس پیریڈ کے لیے ہٹانا ایک بڑی مجھے اس میں کچھ سینس یا لاجک نظر نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ
2 یا 5 سال کے لیے ایک بندے کو پارٹی عہدے سے ہٹائیں، وہ پھر واپس پارٹی عہدے پہ اس نے آنا ہے، وہ واپس الیکشنز بھی کنٹیسٹ کر سکتا ہے. یہ ایک مومنٹری یا ایک سرکمسٹانشل سسپینشن جو ہے اس پوسٹ سے یا اس پوزیشن سے، اس کی سینس نہیں بنتی. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان 62(1)(f) کی ڈیکلیریشن دینے کے لیے کورٹ آف لا جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا ہے، تو اس کے اوپر تو بہت واضح سپریم کورٹ کی بیشتر ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس حد تک کورٹ آف لا ہونے کا اختیار نہیں ہے، اور یہ ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا، یہ کسی عدالت نے دینی ہے. جس طرح کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2016 کے اندر یہ ڈیکلیریشن جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی، نہ کہ الیکشن کمیشن نے. تو بات یہ ہے کہ 62(1)(f) کی نااہلی بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا. جہاں تک ایک بیچ میں آپ نے بات کا ذکر کیا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ والا سارا معاملہ ہے، اور کیا الیکشن کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور ہے یا نہیں ہے، تو میری نظر میں وہ کیونکہ قانون الیکشن کمیشن کو یہ پاور دیتا ہے، اور قانون کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اسی طرح پاور ہوگی جس طرح آرٹیکل 204 میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور موجود ہے اور موجود ہونی بھی چاہیے. فیض اللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایڈوکیٹ فیض چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے فیصل بھائی آپ؟ ویری کائنڈ شاداب بھائی. تھینک یو. اچھا فیصل بھائی، عمران خان صاحب کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی جو ہے اس کو الیکشن کمیشن سے جو ہے اس کو الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا، اور معاملہ جو ہے وہ اب عدالت میں ہے. کیا الیکشن کمیشن کے کیونکہ اختیارات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ توہین عدالت کا اختیارات نہیں ہے ان کے پاس، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو آگے؟ یہ 2 مختلف باتیں ہیں شاداب صاحب. ڈسکوالیفیکیشن اور پارٹی ہیڈ سے ہٹانا جو ہے وہ تو ایک فیصل واڈا کا جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس میں بھی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہ عدالت ہے نہ ٹرائبونل ہے، لہٰذا ان کو پاس ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن چیک کرنے کی پاور نہیں ہے. یہ لیٹسٹ ججمنٹ جو سپریم کورٹ سے آئی ہے وہ بات ہے. تو جہاں تک عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، وہ تو ذوالفقار بھٹا کیس جو جس کی بنیاد پہ یہ کیس کر رہے ہیں وہ میرا رپورٹڈ ججمنٹ ہے. اس میں جو نواز شریف صاحب تھے، غلط یا صحیح اس پہ بحث ہو سکتی ہے، وہ 62(1)(f) میں پرپیچولی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. ویرا جو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو اس کو کہا جاتا ہے وہ ڈی سیٹ 95 سے ان کو کیا گیا تھا، وہ آرٹیکل 63 کی پہ کیا گیا تھا. مجھے اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے جو لیگلٹی آرڈر کی، میں اس پہ بڑا کنونس ہوں. وہ انلیگل آرڈر ہے، ان لافل آرڈر ہے. ایک تو اس میں بنیادی فرق یہ ہے. دوسرا، اسی الیکشن کمیشن نے اگلی صبح عمران خان صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کیا. تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کون سی ہوئی جو رات ہوئی اور صبح انہوں نے کرم سے وہ الیکشن جیتا اور وہ نوٹیفیکیشن بھی ان کا ہو گیا. اب بات آتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو کنٹیمپٹ کی پاور. دیکھیے، جو الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ کی پاور دی گئی ہیں وہ آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت دی گئی ہیں. اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم لا ہے، اور اس کی جو امینڈمنٹ ہے اس کا طریقہ کار بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے. اب سبارڈینیٹ لیجسلیشن یعنی عام قانون کے تحت جو آئین میں دی گئی جو پریولیجز ہیں، امیونٹیز ہیں، پاورز ہیں، یا جو ان کی آفیسز کریٹ کیے جاتے ہیں، وہ عام لیجسلیشن کے ذریعے نہیں کی جا سکتی. لہٰذا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹس کے تحت نہ وہ عدالت ہے نہ وہ ٹرائبونل ہے. اور جو الیکشن جو 204 میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز ہے، یاد رکھیے گا سبارڈینیٹ کورٹس کو بھی وہ پاورز حاصل نہیں ہیں، وہ صرف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی حد تک ہیں. اور اس کے علاوہ آئین کی منشا یہ ہے کہ صرف یہ سپیریئر کورٹس کو یہ پاورز حاصل ہو. لہٰذا کسی بھی انتظامی ادارے کو اس قسم کی پاورز نہیں دی جا سکتی. یہ معاملہ بھی سب جوڈس ہے، اور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اس کو سن رہا ہے. میری ہی پٹیشنز ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے اور چودھری فواز صاحب کی طرف سے. وہ معاملہ جب ٹیک اپ ہوگا. اچھا فیصل صاحب، ایک میں آپ کی ایز اے سینئر وکیل آپ کی ذاتی رائے لینا چاہوں گا. سیاستدان سیاست کرتے ہیں، جو سب یہ تا حیات نااہلی کا معاملہ جو ہے، آپ کیا اس کے ساتھ ایگری کریں گے ہونا چاہیے، یا یہ کسی کا رائٹ روکنے کی بات ہے؟
शादाब साहब, मैं समझता हूँ ये अनोमली है। मैं तायात नैली के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर एक सियासतदान को एक इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या वो भी काफ़ी सजा होती है। और आर्टिकल 62-63 में मेरी ओपिनियन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरडूइंग की गई है। एक जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ईमानदारी के, और वो तो होने चाहिए, और ट्रुथफुलनेस के, वो तो किसी भी जो लॉ है दुनिया का, उसमें आप किसी अहम तरीन ओहदे के लिए जब लोगों को इलेक्ट करते हैं तो बुनियादी जो क्राइटेरिया है ईमानदारी का, और वो तो होना चाहिए। मेरे नज़दीक झूठ बोलना जो है वो इस्लाम की तालीम होने ना होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई आदमी झूठा हो, बेईमान हो, तो वो ज़्यादा सीरियस बात है। क्योंकि जो बंदा झूठा और बेईमान हो वो मुसलमान इस्लाम की उस तारीफ पे पूरा नहीं उतरता जो कि बयान की गई है। तो 62-63 में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो है मैं नहीं समझता कि बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका। आपने हमें 63 में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से अपनी ज़ाती राय का इज़हार किया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एक और बड़ी खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर का मास्टर प्लान 2050 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर का मास्टर प्लान 2050 ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मुतल्लिका फरीकैन को दरख्वास्त जो है उनसे जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि हुकूमत का बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। बेमकसद मंसूबे मुल्क की मईशत को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। हुक्मरान जनीवा में इस तरह पैसे मांगेंगे। उसके अलावा फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मखदूम अली टीपू जो है वो उन्होंने दरख्वास्त की मुखालफत की। उनका कहना था कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। जी फैजुल्ला साहब, लाहौर का मास्टर प्लान 2050 ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया है। जी देखिए, इसके अंदर जो मेन थ्रस्ट था आर्ग्यूमेंट का और जो अदालत ने कंसिडर किया वो ये था कि जिस तरह की डेवलपमेंट, एक सेंसलेस सी डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली की जा रही है, एक्सपैंड किया जा रहा है ये शहर, और उसकी किसी किस्म की इन्वायरमेंटल प्लानिंग नहीं है, उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब स्मॉग का भी मसला लाहौर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चलता जा रहा है। जब सर्दी आती हैं तो सांस लेना बाहर निकल कर बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ इशू ये है कि जिस तरह लाहौर अब ये रावी वाली साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, इतना आपका एग्रीकल्चरल या फार्म लैंड है वो सारा का सारा मिटाकर, और उसके साथ साथ एक उसकी जगह पर जो है वो बिल्डिंग्स, इमारतें, एक अर्बन डेवलपमेंट की जा रही है, जिसकी वजह से फर्दर माहौलियाती आलूदगी जो है वो पैदा होएगी और लाहौर के अंदर क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है वो बड़े गलत तरीके से, बुरे तरीके से मुतासर होएगी। अब इसमें बात ये है, देखने वाली बात यह है, जो मुझे लगता है अदालत को एट वन पॉइंट कंसिडर करेगी, मैटर तो सब झूठे सा, ज़्यादा इसके मेरिट्स के ऊपर तो कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि देखना ये पड़ेगा कि क्या ऐसी पॉलिसी डिसीजन हुकूमत की, जो मास्टर प्लान एक शहर का बनता है या एक मास्टर प्लान चेंज होता है या एक विजन क्रिएट होता है, उसकी एग्जीक्यूशन से पहले क्या उसको देखा जा सकता है अदालत का जुडिशल रिव्यू के अंदर, ये देखा जा सकता है कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या नहीं है। माहौलियाती साफ माहौल के अंदर रहना तो एक फंडामेंटल राइट है, ये शैला ज़िया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुका है, लेकिन अब क्या इसको बिल्कुल ही कलअदम करार दिया जाता है मास्टर प्लान को इसी रेशियो पर, या फिर अदालत डायरेक्ट ये करती है कि इसकी एनवायरमेंटल स्टडी करवाई जाए, इसको एनवायरमेंटली ज़्यादा बेहतर किस तरह बनाया जाए, हुकूमत वो स्टेप्स ले। अब ये देखना है कि अदालत अगले जो अपनी तारीख है और अगली जो सारी कार्रवाई है उसके अंदर कौन सा रुख इख्तियार करता है। फैजुल्ला, ये जो बात अभी आपने भी की है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाहौर पहले ही आलूदगी का शिकार है। ज़ाहिर है कोई प्रोजेक्ट नया बनता है, या रूडा का हम बात कर लें या 2050 का जो मास्टर प्लान है, तो दरख्तों के काटने के हवाले से भी दरख्वास्त गुजार का एतराज़ है। आपने देखा है
پہلے کئی جگہوں پہ ہرے بھرے درخت تھا, لاہور میں اتنی پولوشن بھی نہیں تھی, لیکن وہاں درخت گرا دیے گئے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی گئی, پھر درخت کاٹ کے وہاں پر پلازے بنا دیے گئے, اور پولوشن اتنی زیادہ ہے, لاہور کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ حقیقتاً سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. تو اس کا کسی نے سوچنا ہے نا. دیکھیں اس کا سوچنا تو یہ دیکھیں بالکل بات آپ کی درست ہے, لیکن بڑے بادب طریقے سے میری رائے صرف یہ ہے کہ ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے عدالتوں کو جوڈیشل ریویو میں کہ کون سے میٹرز پالیسی ڈیسیجن ہیں جن میں عدالتیں اپنا نہیں زیادہ رول ادا کرنا چاہتی ہیں, اور کون سے میٹرز جو ہیں وہ عدالتیں اس کے اندر ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے یا کانسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ایکشن یا ایک قدم اٹھاتی ہیں. اب بات یہی ہے کہ عدالت اس پٹیشن کے اوپر جو اپنی کارروائی کرتے ہوئے کس موقف پہ پہنچتی ہے یا کدھر جو ہے وہ کون سا رخ اختیار کرتی ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ پالیسی ڈیسیجن ہے لیکن کیونکہ یہ وائلیشن ہے فنڈامنٹل رائٹس کی تو اس کو عدالت جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. کیا عدالت یہ دیکھتی ہے کہ کیا قانونی طور پر جو فارمیلٹیز تھیں یہ ماسٹر پلان بنانے کے لیے وہ ساری پوری کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے یا نہیں, یا عدالت یہ دیکھتی ہے کہ کیا اس پلان کو اس طرح حکومت کو ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ پلان کو اس طرح امینڈ کر دیں کہ درخت کاٹے نہ جائیں, جہاں پر کاٹے جائیں وہاں پر پھر لگائے بھی جائیں, جو آپ کی گرینری ختم ہو رہی ہے وہ ریسٹور بھی کی جائے, اور اس پلان کو اسی طرح زیادہ ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی پلان بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں. کیا عدالت اس طرف جاتی ہے؟ تو یہ اب اگلی کارروائیوں میں ہمیں نظر آئے گا. اس میں درخواست گزار کا یہ پوائنٹ بھی بڑا ویلڈ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پنجاب زراعت کے حوالے سے بے شمار دنیا میں نام رکھتا ہے, اور زراعت ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس پہ فوکس کریں تو ہمیں زرعی مبادلہ بھی اچھا خاصا اس پہ آ سکتا ہے. زرعی زمینیں جو ہیں ان کو ختم کرنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا درخواست گزار. نہیں بالکل, اور وہ خدشہ بالکل جائز ہے. یہ راوی والی سائٹ پہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کا اس سائٹ پہ جتنا ایگریکلچر اور فارم لینڈ ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہوگا, اور اس پر ایک منفی اثر پڑے گا, اور اس کو حکومت کو دیکھنا چاہیے. اور اس کو اگر تو اس کی کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹل اثرات اس کے بہت برے ہیں تو پھر عدالت کو اس کے اندر لینا پڑے گا ایک فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ایکشن. لیکن میری نظر میں اس میں چاہیے یہ کہ بجائے اس کے کہ حکومت اس پٹیشن کو اپوز کر کے عدالت میں آ کر لڑے, بہتر یہ ہوگا شاید کہ حکومت عدالت میں آ کر یہ موقف اپنا لے کہ جی ہم اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں, یا یہ دکھا دے عدالت کو کہ یہ کس طرح ماحولیات کے لیے اتنی بری نہیں ہے جتنی بری اس کو تصور کیا جا رہا ہے, اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ہم اس کو بہتر بنائیں گے. تو بات اب حکومت کا بھی سٹانس جو ہے اس میں ایک تھوڑا سا لیننگ ٹورڈز انوائرمنٹل پروٹیکشن ہونا چاہیے اس پٹیشن کے لیے اصولی طور پر, اور آئینی طور پر تو حکومت کو اس طرح اس پٹیشن کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ فیض اللہ خان نیازی صاحب, فیصل چودھری صاحب آپ کا, اور اظہر صدیق صاحب آپ کا, اور خاص طور پر فواد چودھری صاحب کا اور علی طارق صاحب کا. ناظرین آئندہ جو میں نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.